الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ سورہ نحل کی آیت نمبر 48 کے ساتھ 48۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، اولم یروا اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، واو کا معنی اور حمزہ کا معنی کیا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما خلق اللہ من شیء اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے پیدا کیا، الی ما اس چیز کی طرف خلق اللہ جس کو اللہ نے پیدا کیا، من شیء اس کو آپ ما کا بیان بنا سکتے ہیں، اور کیا انہوں نے ہر اس چیز کی طرف نہیں دیکھا جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ یتفیأ ظلالہ، یتفیأ جھکتے ہیں ڈلتے ہیں، ظلالہ جس کے سائے، ظلال جمع ہے ظل کی، ظل ایک سایہ، ظلال سائے، یعنی کہ جس چیز کے سائے جھکتے ہیں ڈلتے ہیں، عن الیمین دائیں طرف سے، والشمائل اور بائیں اطراف سے۔ یمین کی باری آئی تو ہم نے کہا دائیں طرف، اور شمائل کی باری آئی تو ہم نے کہا بائیں اطراف، کیونکہ شمائل جمع ہے شمال کی۔ سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سجدن یہ جمع ہے ساجدن کی، ساجدن ایک سجدہ کرنے والا، سجدن کئی سجدہ کرنے والے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ دو الفاظ ہیں، لام الگ ہے، لفظ اللہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وہم داخلون واو حالیہ ہے، جبکہ ہم وہ داخلون عاجزی کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب آئیے اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کا آغاز استفہام سے کیا ہے، سوال سے کیا ہے، اور یہاں پہ سوال کا مقصد معلومات لینا نہیں ہے، بلکہ یہ توبیخ کے لیے ہے، ڈانٹ پلانے کے لیے ہے۔ اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ہر اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے پیدا کیا، ہر وہ چیز جس کے سائے دائیں اور بائیں اطراف ڈلتے ہیں جھکتے ہیں۔ اچھا، ہر وہ چیز جس کے سائے کیا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، گڑتے ہیں اور ڈلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ درخت، پہاڑ وغیرہ۔ سجدن ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہم داخلون جبکہ یہ عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ آیت ہم نے پڑھ لی ہے، کچھ نہ کچھ اس کی وضاحت ہو گئی ہے، اس کے بعد والی آیت بھی پڑھتے ہیں، پھر مزید ان دونوں آیات کے اوپر گفتگو ہوگی۔ آیت نمبر 49 وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے، ہی کا معنی کہاں سے پیدا ہوا، کیونکہ للہ پہلے آیا ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے یسجدو سجدہ کرتی ہے، سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتی ہے، ما جو چیز فی السماواتی آسمانوں پہ ہے، السماوات جمع ہے کس کی، سما ان کی، وما اور جو چیز فی الارض زمین پہ ہے، من دابتن اس من کو آپ بنا لے من بیانیہ، یعنی کہ یہ بیان کے لیے آیا ہے، وضاحت کے لیے آیا ہے، کس کی وضاحت، اس ما کی جو پہلے گزر چکا ہے، یعنی کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اب ترجمہ کیا ہو جائے گا، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے، سجدہ کرتا ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں پہ ہے اور جو زمین پہ ہے، من دابہ
یعنی دابا کا معنی چلنے والا، جاندار، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے ہر وہ جاندار جو آسمانوں پہ ہے اور جو زمین پہ ہے، والملائکۃ، اور فرشتے، یعنی کہ فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ الملائکہ جمع ہے کس کی؟ ملک ان کی۔ وہم لا یستکبرون، واو حالیہ، جب کہ ہم وہ، یعنی کہ وہ فرشتے، لا یستکبرون، بالکل تکبر نہیں کرتے، بالکل تکبر نہیں کرتے۔ بالکل کہاں سے معنی لیا ہم نے؟ سین کا۔ سین کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، کوئی چیز مانگنا، اور جب یہ والا معنی نہ ہو تو پھر مبالغہ ہوگا کہ وہم لا یستکبرون، اور وہ بالکل تکبر نہیں کرتے۔ ان دو آیات کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ قرآن کریم کی دو دیگر آیات پہ غور و فکر کریں۔ ایک سورہ رات کی آیت نمبر 15 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں پہ ہیں، جو بھی زمین پہ ہیں۔ یہاں سورہ نحل میں ما ہے، وہاں پہ کیا؟ من۔ اور آپ جانتے ہیں من اور ما کا فرق، کہ من کا استعمال عام طور پہ ہوتا ہے عقلاء کے لیے، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان، جن وغیرہ، اور ما کا استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے جن کو بے عقل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ درخت، پہاڑ، پتھر وغیرہ۔ تو وہاں پہ استعمال ہوا ہے سورہ رات میں من کا، اور یہاں پہ ما کا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں پہ ہیں، جو بھی زمین پہ ہیں، طوعاً وکرہاً، خوشی سے اور ناخوشی سے، خوشی سے اور ناخوشی سے، وظلالہم، اور ان کے سائے بھی، بالغدو، صبح بھی، والآصال، اور شام کو بھی۔ اب آ جائیں آپ سورہ حج کی طرف، آیت نمبر 18 الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں پہ ہیں اور جو زمین پہ ہیں، اور سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی، اور تمام جانور بھی، چلنے والے بھی، چوپائے بھی، وَكَثِيرٌ مِّن النَّاسِ، اور بہت سے لوگ بھی۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا سارے لوگ، کیا کہا گیا ہے؟ بہت سے لوگ۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پہ عذاب ثابت ہو گیا، یعنی کہ وہ سجدہ نہیں کرتے، اس لیے وہ عذاب کے حقدار بنے۔ ان دو آیات کی طرف ہم کیوں گئے ہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ سجدہ کون سا سجدہ ہے۔ کیا یہ عبادت والا سجدہ ہے، یا یہ تکوینی سجدہ ہے، فرما برداری کرنا، اللہ کی بات مان لینا، اللہ کے سامنے جھک جانا۔ انسان و جن کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کو دونوں طرح کا سجدہ کرتی ہیں، عبادت والا سجدہ بھی اور تکوینی سجدہ بھی۔ تکوینی کا مطلب کیا؟ تکوینی کون سے ہے؟ کن سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح ہو جا، وہ چیز اس طرح ہو جاتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے انسان کا اور جن کا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو تکوینی سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کہتا ہے بیمار ہو جا، کسی انسان کی ضرورت ہے کہ آگے سے کہنی میں بیمار نہیں ہوتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں مر جا، ادھر مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہو جا، بیماری کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے تکوینی کن، وہ ہر چیز، ہر مخلوق پہ چل رہا ہے۔ البتہ اللہ نے انسان کو، جن کو اختیار دیا ہے عبادت والا سجدہ کرنے میں اور نہ کرنے میں۔ وہاں پہ بہت سے لوگ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں عبادت والا، اور بہت سے لوگ نہیں کر رہے،
یا کر بھی رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں اس سجدے میں، تو اللہ کو پھر وہ سجدہ نہیں چاہیے۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ سجدہ دو طرح کا ہوا، ایک ہے تکوینی سجدہ، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی بات مان لینا، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، اور ایک ہے عبادت والا سجدہ۔ تو انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوقات دونوں طرح کا سجدہ کر رہی ہیں، اور انسان بہت سے ایسے ہیں جو دونوں سجدے کر رہے ہیں، تکوینی بھی اور عبادت والا بھی، اور کئی ایسے ہیں جو تکوینی سجدہ کر رہے ہیں لیکن عبادت والا سجدہ نہیں کرتے۔ اب آئیں ان آیات کی طرف۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت گویا کہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ سرکشی کرنے والے ہیں، کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اس دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، اور ہر چیز اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر رہی ہے، تو یہ انسان اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ اللہ کے ساتھ سجدے میں اوروں کو شریک کیوں کرتا ہے؟ یہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کیوں نہیں کرتا؟ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں ہر اس چیز کو جس کا سایہ ہمیں نظر آتا ہے، سورج کبھی نکل رہا ہے، کبھی سر کے اوپر ہے، کبھی غروب ہو رہا ہے، ان تمام اوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ حرکت کر رہے ہیں، جھکتے ہیں، مائل ہوتے ہیں، ڈھل جاتے ہیں۔ تو ایسی تمام چیزوں کے اوپر انسان کی نگاہ ہے، انسان ان کو دیکھتا ہے، تو پھر اس سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتا؟ شروع میں لفظ بولا گیا اولم یرو الی ما، اور ما کا استعمال ہوتا ہے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ان کے لیے جو غیر عاقل ہیں، اور آخر میں کہا گیا سجدا للہ وہم داخلون، تو یہاں پہ ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا عقلاء کا، یعنی کہ وہم داخلون، یہ الفاظ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ عقلاء کا معاملہ کیا گیا، یا تو اس لیے کہ ان میں انسان بھی داخل ہیں، اور یا اس لیے کہ چونکہ یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے اتنے یہ قریب ہیں، اللہ کے یہ اتنے پیارے ہیں کہ اللہ نے ان کو عاقل کا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نمبر 49 کا 49 کا، تو اس میں اللہ نے بتایا کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں پہ ہیں اور جو زمین پہ، ان کی یہاں پہ تذکرہ ان کا بھی آ گیا جو آسمانوں پہ ہیں، اور ساتھ دوبارہ تذکرہ آ گیا ان کا جو زمین پہ ہیں۔ تو آسمانوں زمین پہ جو بھی دابہ ہے، جاندار ہے، چلنے والا ہے، جس میں زندگی ہے، اور فرشتے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ ہی کو، ان کے اللہ کے ساتھ سجدے میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ کو سجدہ کرنے میں تکبر نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کے لیے سجدہ کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ خصوصی طور پہ یہاں پہ تذکرہ کیا گیا فرشتوں کا، جو اللہ کی مقدس ترین مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہے، فرمایا وہ بھی اللہ کو سجدہ کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، کسی قسم کا تردد نہیں کرتے۔ ایت نمبر 50 یخافون، وہ ڈرتے ہیں، وہ کون؟ فرشتے، ربہم، اپنے رب سے، دو الفاظ ہیں ربا اور ہم سے مراد یہی فرشتے، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، اس حال میں کہ وہ ان کے اوپر ہے، یعنی کہ اپنے اوپر سے، ان کے اس حال میں کہ وہ ان کے اوپر ہے، فوق میں نے اوپر، ہم وہی فرشتے اپنے اوپر، وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے ہیں، وہ کون؟ فرشتے، ما، وہ جس کا وہ حکم دیے جاتے ہیں، یؤمرون، حکم دیے جاتے ہیں۔ ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت کے آخر میں لکھا ہوا ہے سجدہ،
تو یہ قرآن کریم کی ان آیات میں سے ایک آیت ہے جن آیتوں کی تلاوت کی جائے تو وہاں پہ مسلمان سجدہ کرتے ہیں اللہ رب العزت کو، اور ان آیات کی تلاوت کے موقع پہ سجدہ کرنا ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو ان آیات کی تلاوت کے موقع پہ سجدہ کرنا سنت ہے، افضل ہے، اعزاز ہے، سعادت ہے، لیکن سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اسی آیت کی مناسبت سے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی جمعہ کے دن منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے، سورہ نحل کی تلاوت کی تو اس آیت کی بھی تلاوت کی۔ جب اس آیت پہ پہنچے نیچے اترے، سجدہ کیا، اور جتنے لوگ مسجد میں موجود تھے سب نے سجدہ کیا۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں انہوں نے پھر سے اس کی تلاوت کی اور کہا کہ ان آیات پہ جو سجدہ کر لے بہت اچھی بات ہے، اور جو نہ کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ جناب عمر فاروق نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے مقرب ترین ہیں وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے جبکہ ہم صبح و شام گناہ کرتے ہیں۔ یہ فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، اللہ سے ڈرتے ہیں اپنی کس سائڈ سے؟ من فوقہم، یعنی کہ ڈرتے ہیں اپنے اوپر کی جانب سے، یعنی کہ جب اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں تو ان کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ اس سے عقیدہ ملا کہ اللہ اوپر ہے۔ ہم تو زمین پہ ہیں، ہمارے اوپر اللہ ہے، فرشتے جو آسمانوں پہ رہتے ہیں ان کے بھی اللہ اوپر ہے۔ تو اس سے عقیدہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے اوپر ہے۔ تمام دیگر نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے، دیگر آیات و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے عقیدہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات سے اوپر ہے۔ سب سے اونچی مخلوق کون سی ہے؟ عرش، اور اللہ عرش سے بھی اوپر ہے۔ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ اوپر ہے، اور یہ عقیدہ قرآن کریم میں بار بار ذکر کیا گیا، احادیث میں بار بار ذکر کیا گیا۔ افسوس یہ ہے کہ اتنے واضح عقیدے کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے جی، کبھی کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، کبھی کہتے ہیں نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ عجیب و غریب رویہ ہے ان لوگوں کا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، جبکہ اللہ نے اپنا بہترین تعارف کرایا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ فرشتے ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ملتا ہے، اللہ کے کسی ایک حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو اس میں پیغام ہے انسان کے لیے کہ وہ ان فرشتوں کی طرح اللہ پہ ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ اللہ اوپر ہے، اور ان فرشتوں کی طرح اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ کے ایک حکم کو تسلیم کرے اور اس پہ عمل کرے، اس کی تعمیل کرے۔ آیت نمبر 51 وقال اللہ، اور کہا اللہ تعالیٰ نے، قال کہا اللہ تعالیٰ نے، لا نہ تتخذوا تم بناؤ، الہینی دو معبود، اثنینی دو، گویا کہ تاکید ہو گئی کہ دو معبود نہ پکڑو، دو معبود نہ بناؤ۔ انما هو الہ واحد، وہ صرف اور صرف ایک معبود ہے۔ ہوا کا معنی وہ، انما کا معنی کیا؟ صرف اور صرف، وہ صرف اور صرف ایک معبود ہے، الہ معبود واحد ایک۔ فَإِيَّايَ، پس مجھ ہی سے تم ڈرو۔ فا کا معنی پس، ایایا مجھ سے، اور یہ جو ایایا ہے اس کو بعد میں ہونا چاہیے لیکن پہلے لایا گیا، تو اب معنی کیا ہو گیا حسر کا؟ مجھ ہی سے۔ اور پھر آگے مزید دیکھیں، فرحبون پس، ارہبو تم ڈرو، نی مجھے، یہ ایک اور یا،
تو اب معنی کیا ہو گیا؟ بس تم مجھ ہی سے ڈرو. اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایک تو اس بات کیا اپنے لیے صفت کلام کا. اللہ نے بتایا کہ میں کلام کرتا ہوں. فرمایا وقال اللہ، اللہ نے کہا. کیا کہا؟ کہ لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود نہ پکڑو، معبود ایک ہی ہے. دو معبود پکڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، دو کو بھی معبود قرار دینے کی اجازت نہیں ہے. چاہے جائے کہ آپ 3 کو معبود سمجھیں یا 10 کو یا 100 کو. انما هو الہ واحد، المعبود ایک ہی ہے، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے بس. تو جب عبادت کے لائق وہی ایک اللہ ہے تو اللہ نے کہا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، بس تم مجھ ہی سے ڈرو، میرے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا. اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرنا چاہیے، ان اعمال سے دور رہنا چاہیے جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے، شرک سے دور رہنا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوگا. تو اللہ کے یعنی کہ اللہ کو ناراض کرنے سے بچنا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے. اللہ سے ڈرنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے. اور انبیاء کرام علیہم السلام اللہ سے محبت بھی کرتے تھے اور اللہ سے ڈرتے بھی تھے. آیت نمبر 52 وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، یعنی کہ اس کی ملکیت ہے، اور اسی کے لیے ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ ما، جو کچھ فی السماوات، یہ آسمانوں پہ ہے، والارض، زمین پہ ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. الدین، دین کا معنی یہاں پہ عبادت، اور یہاں پہ لام کا معنی کیا؟ حق، ان کے اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. وَلَهُ الدِّينُ، اور اسی کے لیے دین و عبادت، واصباً، ہمیشہ. افغیر اللہ یتقون، پس کیا، پس کس کا معنی ہے؟ فا کا معنی، اور حمزہ کا معنی کیا؟ پس کیا غیر اللہ، اللہ کے غیر سے، غیر اللہ سے، تتقون، تم ڈرتے ہو. اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایک تو یہ بتایا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ایک اللہ ہے. تو انسان کو چاہیے کہ جو ہر چیز کا مالک ہے اسی کو معبود مانے، اسی کی عبادت کرے. فرمایا وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور ہر قسم کی عبادت کا حقدار وہی ہے. کب؟ واصباً، ہمیشہ. ہمیشہ ہر قسم کی عبادت کا حقدار ایک اللہ ہے. کبھی بھی اللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت میں شریک نہیں ہو سکتا. افغیر اللہ تتقون، بس کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ یعنی کہ تمہیں ایک اس اللہ سے ڈرنا چاہیے جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور جو ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے. آیت نمبر 53 وما، اور جو بکم، تم پہ ہے، من نعمت، نعمت. یہ من کو یہاں پہ بنایا جائے بیانیہ، یعنی کہ من یہاں پہ بیان ہے، یہ وضاحت کے لیے ہے ماں کی، یعنی کہ جو، ماں کا مطلب جو کیا بھئی، یعنی کہ وما من نعمت، جو بھی نعمت بکم، تم پہ ہے، جو بھی نعمت تم پہ ہے، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ کس کا معنی ہے؟ یعنی کہ فمن اللہ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ من اللہ سے پہلے ہوا ہے، فہوا من اللہ. من کا معنی کیا؟ سے. یہ من جو ہے، یہ اس کے نون کے اوپر جو زبر آئی ہے، فتح ہے، وہ آگے ملانے کے لیے، ورنہ یہ من ہے. تو تم پہ جو بھی نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ثم، پھر، اذا، جب، مسا، پہنچتی ہے، کم، تمہیں، الضر، تکلیف، فإلیہ، تو اسی کی طرف. یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 3. فاق، تو، الا، طرف، ہی، اس کی، یعنی کہ اللہ کی. تو اسی کی طرف تجعلون، تم آہوزاری کرتے ہو، تم گڑگڑاتے ہو. اسی ہی کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ الیہ کو تجعلون کے بعد ہونا چاہیے تھا. تو جب الیہ کو تجعلون سے پہلے لایا گیا تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو یہاں عربی زبان میں اس کا فائدہ کیا؟ حصر پیدا ہونا، ہی کا معنی پیدا ہو گیا. تو اسی کی طرف تجعلون، تم گڑگڑاتے ہو، اسی کی طرف تم آہوزاری کرتے ہو. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟
اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا تم پہ جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو جب ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو ہر عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ عجیب بات ہے کہ ہر نعمت دینے والا اللہ، اور عبادت کی باری آتی تو انسان اللہ کے ساتھ ان کو شریک بناتا ہے جو اسی کی طرح کی مخلوق ہے. تو فرمایا جو بھی تم پہ نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. صحت، تمہاری آنکھیں، قوت سماعت، تمہارا گھر، تمہاری گاڑی، تمہاری دولت، تمہاری عزت، تمہارا مقام و مرتبہ، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے ہے. پھر اذا مسکم الضر، جب تم پہ تکلیف آتی ہے، بیمار ہو جاتے ہو، کان میں درد، دانت میں درد، پیٹ میں درد، سر میں درد، کوئی بھی تکلیف آئے تو اللہ کے سامنے گڑگاتے ہو. کیا اس وقت تم اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو پکارتے ہو؟ جواب یہ ہے کہ نہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین ان مشکلات میں ایک اللہ کو پکارتے تھے. آج معاملہ زیادہ خراب ہو چکا ہے شرک کے اعتبار سے. آج لوگ مشکلات میں، مصائب میں بھی اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو پکارتے ہیں، بلکہ اوروں کو اللہ سے بڑھ کر پکارتے ہیں. مصیبت میں، مشکلات میں یا علی مدد کا نعرہ لگتا ہے. مصیبت میں، مشکلات میں لوگوں کے ذہن میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ آتی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین خوشحالی میں اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے، جب پھنس جاتے تھے تب ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے نا کہ جب تم پہ مصیبت آتی ہے فَإِلَيْهِ، تو صرف اسی کے سامنے گڑگڑاتے ہو، اسی کے سامنے آہوزاری کرتے ہو، تب باقی معبود تمہیں یاد نہیں رہتے. ایت نمبر 54، ثم پھر، اذا جب، کاشفا وہ دور کرتا ہے، وہ ہٹاتا ہے، الضر اس تکلیف کو، عنکم تم سے، عن سے کم تم، اذا اچانک، اذا فجائیہ اچانک، یکا یک یکدم، فریقم منکم تم میں سے ایک گروہ، تم میں سے کئی لوگ، فریقن ایک گروہ، کئی لوگ، منکم تم میں سے، بربہم یشرکون اپنے رب کے ساتھ، یشرکون شریک کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے. تکلیف آتی ہے تو ایک اللہ کو پکارتے ہو، پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، خوشحالی آتی ہے، اچھے ایام آتے ہیں، خوشی کے دن آتے ہیں، تو تم اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے ہو. پھر اوروں کو بھی سجدہ ہو رہا ہوتا ہے، اوروں سے بھی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، اوروں کے نام پہ بکرے ذبح کیے جا رہے ہوتے ہیں. ایت نمبر 55، لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون. لیکفروا کا تعلق ہے یشرکون سے، یعنی کہ پھر یہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے ہیں. کیوں؟ لیکفروا، تاکہ ناشکری کریں. یہ کہ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے، تاکہ ناشکری کریں، بما آتیناہم ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی. لیکفروا تاکہ ناشکری کریں، بما ان چیزوں کی، ان نعمتوں کی، نعمتیں لفظ بریکٹ میں کیونکہ پیچھے نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا نا، تاکہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی، ما جو آتینا ہم نے دی ہم ان کو. فتمتعوا، دو الفاظ ہیں، فا الگ ہے، تمتع الگ ہے، بس تم فائدہ اٹھاؤ، تم فائدہ اٹھا لو. فسوف، یہ بھی دو الفاظ ہیں، فا پس، سوف ان قریب، تعلمون تم جان لو گے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ خوشحالی ملنے کے بعد، دولت مل جانے کے بعد، جاب مل جانے کے بعد، اولاد مل جانے کے بعد، اللہ کے ساتھ عبادت میں، دعا میں، ذبح کرنے میں اوروں کو شریک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. تو اللہ نے پھر کہا فتمتعوا، یہ دھمکی کا انداز ہے، تم فائدہ اٹھا لو، 4 دن دنیا میں فائدہ اٹھا لو. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا اس حرکت کے انجام کا. تمہیں پتا چلے گا کہ تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے
کہ اللہ کی نعمت ملنے کے بعد تم نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا ہے، اس کا انجام عنقریب تم جان لو گے۔ آیت نمبر 56 وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بناتے ہیں، لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، ان کے لیے جن کے بارے میں وہ علم نہیں رکھتے، نصیباً ایک حصہ، مما اس میں سے جو، مما اصل میں کیا ہے؟ من اور ما، من کا معنی ہوتا ہے سے، ما جو، اس میں سے جو رزقنا ہم نے دیا ہم ان کو، تاللہ اللہ کی قسم، تا کا معنی کیا؟ قسم، اللہ کی قسم، لتسألن، البتہ تم سے لازمی طور پہ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ لازمی طور پہ کس کا معنی ہے؟ لتسألن کے آخر میں آنے والے نون کا، یہ نون جو ہے یہ الگ ہے، اور لام جو شروع میں ہے وہ الگ ہے، باقی کیا رہ گیا؟ تسألو، تو یہ تین الفاظ ہیں۔ تو لام البتہ، یقیناً، تسألو تم سے سوال کیا جائے گا، نون کا معنی لازمی طور پہ، عما کنتم تفترون، اس کے بارے میں جو تم گھڑا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ یہ جن کو اللہ کی نعمتیں ملی، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، یہ شریک کن کو کرتے ہیں؟ اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہے کہ وَيَجْعَلُونَ، اور یہ مقرر کرتے ہیں، یہ بناتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، کیا مقرر کرتے ہیں؟ نصیباً ایک حصہ، اس مال میں سے جو ہم نے دیا، اس کھیتی میں سے جو ہم نے دی، ان جانوروں میں سے جو ہم نے دیے، ان میں سے ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں۔ کن کے لیے؟ لما لا یعلمون، ان کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں جن کے بارے میں ان کے پاس علم نہیں ہے کہ وہ نفع نقصان کے مالک ہوں، یعنی کہ بغیر علم کے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہیں۔ تو لما لا یعلمون، لا یعلمون کا فاعل کون ہوئے؟ یہ شریک بنانے والے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ لا یعلمون کا فاعل وہ جن کو شریک کیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ لوگ اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے ایک حصہ ان کے لیے مقرر کر دیتے ہیں، لما لا یعلمون، جو علم کی صفت سے محروم ہیں، جو جاہل ہیں، جن کو علم ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بت کوئی علم نہیں رکھتے، جو قبروں میں مدفون ہے کوئی علم نہیں رکھتے، یہ درخت جن کو اللہ کا شریک بنایا تھا کوئی علم نہیں رکھتے، جبکہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ماضی کے بارے میں بھی مکمل جانتا ہے، مستقبل کے بارے میں بھی، حال کے بارے میں بھی، اور ان امور کے بارے میں بھی جو واقع نہیں ہوئے، اگر واقع ہوتے تو کس طرح ہوتے اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ تو کیا اس اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرنا ان کو زیب دیتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غیر اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کر دینا، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے سورہ نام میں، جب کہتے تھے کہ ھذا للہ وھذا لشرکائنا، کہ یہ حصہ ہماری کھیتی میں، ہمارے جانوروں میں کن کا ہے؟ اللہ کا، اور یہ ہمارے شریکوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں تم سے سوال ہوگا روز قیامت، سوال معلومات کے لیے نہیں، ڈانٹ کے لیے، عذاب، یہ سوال بھی عذاب ہوگا کہ جو تم گڑھتے تھے، تم نے معبود اللہ کے لیے گڑھے ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم ان کو اللہ کا شریک بناؤ، اور تمہیں کس نے کہا تھا ان کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک حصہ مقرر کرو۔ آیت نمبر 57 وَيَجْعَلُونَ، اور وہ مقرر کرتے ہیں، وہ تجویز کرتے ہیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، البناتی بیٹیاں، البنات جمع کس کی؟ بنت ان کی۔ اللہ نے کہا سبحانہ، وہ پاک ہے، اللہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پاک ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے، لہم دو الفاظ ہیں، لام اور ہم، لام کے لیے کے واسطے ہم، یہ
اور ان کے لیے ہے، کن کے لیے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہے ما وہ جو یشتہون یہ چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدے کیا کہ وہ اللہ جو ان کو اولاد دیتا ہے، وہ اللہ جو ان کو بیٹے دیتا ہے، وہ اللہ جو ان کو نعمتیں دیتا ہے، اس اللہ کے ساتھ ان کا سلوک دیکھیں، ان کا رویہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ اولاد سے۔ اللہ اولاد کا محتاج نہیں ہے۔ اولاد کا محتاج ہونا یہ تو کمزوری ہے، یہ تو عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عیب سے، اس کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، انسان کے لحاظ سے خوبی ہے کہ اس کے پاس اولاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد کے ساتھ اس کا ایک عیب دور ہوا، اولاد مل جانے سے اس کی ایک کمزوری دور ہوئی، اولاد مل جانے سے اس کا ایک عیب دور ہوا۔ انسان چونکہ ناقص ہے، کمزور ہے، تو وہ محتاج ہے اولاد کا، خصوصاً بڑھاپے میں۔ لیکن اللہ رب العزت کبھی بھی کسی کے بھی محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ اس میں نبی بھی آ گئے، ولی بھی آ گئے، سب آ گئے۔ واللہ الغنی الحمید، اللہ سب سے مستغنی ہے، سب سے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مقرر کرنا، تجویز کرنا، ایک تو اللہ اولاد سے پاک ہے، اور پھر ایک یہ جرم کہ وہ لڑکیاں جن کو تم لڑکوں کے سامنے حقیر جانتے ہو، اللہ کے لیے نسبت ان لڑکیوں کی ہے، اور اپنے لیے نسبت کس کی ہے؟ بیٹوں کی۔ خود بیٹے چاہتے ہو، خود بیٹیوں سے نفرت کرتے ہو، جس چیز سے خود نفرت کرتے ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ تو سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ تو وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، یہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہاں پہ وعدے کر رہے ہیں ان کا جرم۔ یہ نہیں کہ اللہ ان کو اجازت دے رہے ہیں، نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اور ان کے لیے ہے جو یہ چاہیں، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں جن سے نفرت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 58 وَإِذَا، اور جب بشرا، خوشخبری دی جاتی ہے، احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، احد ایک، ہم ان میں سے، بالانثی، خوشخبری کس چیز کی؟ مؤنث کی، لڑکی کی، بیٹی کی۔ ظل، ہو جاتا ہے، وجہہ، اس کا چہرہ، وجہ دو الفاظ ہے، وجہ چہرہ، ہو اس کا، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ، مسودن، سیاہ، وہوا، جب کہ وہ، واو حالیہ، جب کہ ہوا وہ، یعنی کہ جس کو خوشخبری دی گئی ہے، قدیم، غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتایا کہ بیٹیوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا۔ ان میں سے جب کسی کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو چکی ہے، وہ باہر مثال کے طور پہ کہیں موجود ہے، اپنے باغ میں موجود ہے، تو پیغام آتا ہے گھر سے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، یعنی کہ بیٹے کی خوشخبری ملتی تو چہرہ روشن، چمکتا دمکتا، چہرے پہ رونق آ جاتی۔ بیٹی کی خبر ملتی چہرہ سیاہ اور غم سے بھرا ہوا، یعنی کہ دل میں غم ہی غم، چہرے پہ تو غمی کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اور دل میں جو غم ہے اس کا اظہار نہیں کر پاتا۔ یہ بیٹی جس کے ساتھ ان کا یہ سلوک ہے، اس کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ ظلہ کا ترجمہ ہم نے یہاں پہ کیا کیا؟ ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، ظلہ کا تعلق ہوتا ہے دن سے، تو یہ ترجمہ ہو سکتا ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظل وجہہ مسودن، اس کا چہرہ دن بھر سیاہ رہتا ہے، جب کہ وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 59 یتوارا، وہ چھپتا پھرتا ہے، من القومی، لوگوں سے، من سوء ما بشر بہ، کیوں چھپتا پھرتا ہے؟ اس چیز کی برائی کی وجہ سے جس کی اس کو خوشخبری دی گئی ہے۔ سو، برائی، اس چیز کی برائی کی وجہ سے، ما بشر بہ، جس کے ساتھ اس کو خوشخبری دی گئی ہے۔
کیا استفہام کے لیے حمزہ، یمسکو وہ روکے رکھے، ہو اس کو، علی ہون ذلت کے باوجود یا ذلت کے ساتھ، ام یا یدسو دبا دے، دفن کر دے، ہو اس کو، فی التراب مٹی میں۔ اچھا یمسکو ہو ضمیر مذکر کیوں ہے جبکہ بات تو لڑکی کی ہو رہی ہے؟ کیونکہ ضمیر لوٹ رہی ہے من سوء ما کی طرف، لفظ وہ چیز، یعنی کہ وہ چیز، یہ لفظ جو ہے اس میں وضاحت نہیں ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو ایمسکہ کیا وہ اس چیز کو روکے رکھے، مراد لڑکی، علی ہون ذلت کے ساتھ، ام یا یدسہ اس کو دبا دے، دفن کر دے، فی التراب مٹی میں، الا خبردار، ساء برا ہے، ما یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس آیت میں بھی وضاحت کر رہے ہیں لڑکیوں کے ساتھ اختیار کیے جانے والے ان کے رویے کی، وہ جو اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جس کو خوشخبری ملی ہے بیٹی کی، سارا دن چہرہ سیاہ رہتا ہے، غم سے بھرا ہوا ہے اور لوگوں سے چپتا پھر رہا ہے، اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، ایسے چھپتا پھر ہے جیسے چور ہو، جیسے بہت بڑا گناہ کیا ہو، چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے اس چیز کی برائی کی وجہ سے جس کی خوشخبری دی گئی ہے، یعنی کہ آر تانا ملے گا، تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اچھا اب متردد ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا کہ میں کیا کروں۔ ایمسکو علی ہون، ایک دن میں بات یہ آ رہی ہے کہ میں بیٹی کو نہ ماروں، زندہ رہنے دوں، لوگوں کی باتیں سن لوں، ذلت برداشت کر لوں، ام یدسو فی التراب، دوسرا ذہن میں یہ آتا ہے کہ اتنی ذلت برداشت کرنا بہت مشکل ہے، لوگوں کے تانے اور آر اس کو برداشت کرنا مشکل ہے، بہتر یہ ہوگا کہ اس کو دفنا دیا جائے، گڑھا کھودا جائے، اس میں دفن کر دیں۔ اللہ نے کہا خبردار، برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں، دونوں فیصلے برے ہیں، یعنی کہ یہ سمجھنا کہ بیٹی رکھوں گا تو میں ذلت کے ساتھ زندہ رہوں گا، یہ فیصلہ بھی برا، اور یہ فیصلہ کہ اس کو دفن کر دوں، جان چھڑا لوں، یہ بھی برا۔ بیٹی کو گھر میں رکھیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ نے میرے اوپر بہت بڑا انعام کیا ہے، اللہ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اللہ کی میرے اوپر رحمت ہوئی ہے، تو بیٹی کو رکھیں اور بڑی عزت کے ساتھ رہیں، وقار کے ساتھ رہیں، اور لوگوں کے سامنے اظہار کریں کہ اللہ نے میرے اوپر انعام کیا ہے، پھر آپ کو کوئی تانا بھی نہیں دے سکے گا۔ تو یہ ان کی صورتحال تھی ان بیٹیوں کے ساتھ جن کا محتاج تھا ان کا اپنا معاشرہ۔ اگر ہر آدمی بیٹی کو مار دے گا تو پھر شادی کہاں ہوگی، کس کے ساتھ ہوگی، بیٹے کیسے ملیں گے؟ ان کے پورا معاشرہ بیٹی کا محتاج ہے، اس کے باوجود نفرت۔ گھر کے کام کون کرتی ہیں؟ بیٹیاں۔ آپ کی بیوی کون بنی ہے؟ لڑکی۔ اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لڑکوں سے بڑھ کر پیار دیتی کون؟ بیٹیاں۔ اس کے باوجود یہ رویہ، تو اللہ نے کہا کہ بہت برا ہے یہ فیصلہ۔ ایت نمبر 60 للذین، ان لوگوں کے لیے، یہ بھی دو الفاظ ہیں، لام اور الذین، ان لوگوں کے لیے جو لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، بالآخرۃ، آخرت پہ، مثل السوء، ان کے لیے کیا ہے؟ مثل کا معنی حالت، وصف بھی معنی کر سکتے ہیں اس کا، مثال بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ان کی کیا ہے؟ مثل السوء، ان کی بری حالت ہے۔ السوء بری، مثل حالت، ان کی بری حالت ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، المثل الاعلی، بلند و بالا، سب سے اونچا، المثل وصف، شان، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پہ غالب، الحکیم، کمال حکمت والا ہے۔ کیا تفسیر ہے اس آیت کی؟ اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ جب آپ کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوگا تو آپ کا برا حال ہوگا،
پھر آپ طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب کریں گے، کیونکہ آخرت پہ ایمان نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی حساب نہیں ہوگا، زندگی صرف یہی ہے. پھر آپ بیٹیوں کو زندہ دفن کریں گے تو احساس جرم نہیں ہوگا، یہ احساس نہیں ہوگا کہ مجھ سے سوال ہوگا. پھر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کریں گے اور فردی چیزوں کو معبود قرار دیں گے. اپنے ہاتھوں سے پتھر تلاش کے انہیں کہیں گے کہ یہ رب ہے. ایسی فضول حرکتیں تب ہوتی ہیں، ایسی بری حالت انسان کی تب ہوتی ہے جب آخرت پہ ایمان نہ ہو. جس کا آخرت پہ ایمان ہو، جس کو پتا ہو کہ مجھے ایک ایک عمل کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، کسی بھی چیز کے اوپر مجھ سے سوال ہو سکتا ہے، وہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا. اس کی بری حالت نہیں ہوگی، اس کی اچھی حالت ہوگی. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے ہے سب سے اونچا وصف، اور وہ یہ کہ وہ اکیلا رب ہے اور عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ سب پہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. آیت نمبر 61 وَلَوْ، اور اگر جو آخذو مواخذہ کرے اللہ تعالیٰ الناس لوگوں کا بظلمہم ان کے ظلم پہ، ان کے ظلم کی وجہ سے. یہ بھی 3 الفاظ ہیں، ظلم اور ہم اور اس سے پہلے با. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ کرے ان کے ظلم پہ، ما یہ لو کا جواب ہے، ما نہ تعالیٰ کا وہ چھوڑے، یعنی کہ زندہ رہنے دے، نہ وہ چھوڑے، علیہا اس پہ، یعنی کہ زمین پہ. علا اور ہا، زمین کا تذکرہ پیچھے کہیں نہیں آیا، لیکن یہاں پہ بات واضح ہے کہ یہاں پہ ہا سے مراد کیا ہے؟ زمین. تو وہ نہ چھوڑے علیہا اس زمین پہ، من دابتن کسی قسم کا کوئی جاندار. ولیکن اور لیکن، یؤخر وہ مہلت دیتا ہے، ہم ان کو، الی اجل ایک وقت تک، مسمی مقررہ، ایک مقررہ وقت تک. فاذا پس جب، جاء آئے گا یا آتا ہے، اجلہم ان کا وقت. اجلہم 2 الفاظ ہیں، اجل اور ہم ان کا وقت. جب آتا ہے ان کا وقت، لا یستأخرون یہ بالکل پیچھے نہیں رہتے. لا کا معنی نہیں، بالکل کس کا معنی؟ سین. یہ بالکل پیچھے نہیں رہتے، بالکل پیچھے نہیں رہتے. ساعتن ایک گھڑی. ولا یستقدمون اور یہ بالکل آگے نہیں ہوتے، ایک گھڑی بریکٹ میں ہوگا. اس آیت میں اللہ رب العزت نے وعدے کیا کہ میں لوگوں کو مہلت دیتا ہوں، فوری طور پہ ان کو عذاب نہیں دیتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی بردباری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں لوگوں کو ان کے ظلم پہ پکڑوں، عذاب دوں، سزا دوں، تو پھر تو اس زمین پہ کوئی بھی زندہ نہ رہ سکے. لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، لوگوں سے گناہ ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اگر اللہ ان گناہوں پہ پکڑے تو کوئی زندہ نہ رہ سکے. لیکن اللہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے ایک وقت مقررہ تک. وقت مقررہ موت کا وقت یا قیامت کا وقت، دونوں مراد ہیں. تو جب وہ وقت آئے گا، آتا ہے، تو پھر اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے اور اس میں 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی، اور نہ یہ ہے کہ 1 منٹ پہلے آ کے اللہ پکڑ لے. آیت نمبر 62 وَيَجْعَلُونَ اور یہ تجویز کرتے ہیں، یہ مقرر کرتے ہیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ما کیا چیز؟ وہ چیز جس کو یہ ناپسند کرتے ہیں. وَتَصِفُ واو کا معنی اور، تصف بیان کرتی ہیں، السنتم ان کی زبانیں. السنتم 2 الفاظ ہیں، السنہ اور ہم. السنتن جمع ہے لسان، ان کی لسان ایک زبان کو، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانی الکذیبہ جھوٹ. وہ کیا جھوٹ؟ ان لہم الحسنى یہ بدل ہے الکذیبہ سے. وہ جھوٹ یہ کہ بے شک لہم انہی کے لیے ہے، الحسنى سب سے اچھی چیز، مراد کیا؟ جنت. لا جرم کوئی شک نہیں اس بات میں کہ انا بے شک لہم انہی کے لیے ہے، النار آگ، وانہم اور بے شک ہم یہ، مفرطون آگے رکھے جانے والے ہیں.
چھوڑ دیے جانے والے ہیں۔ کیا تفسیر ہے اس آیت کی؟ اللہ نے پھر کہا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں تجویز کرتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹیاں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ نمبر 2، مثالیں ہیں، مختلف مثالیں کہ انسان اللہ کے لیے وہ چیز تجویز کرتا ہے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، اپنے لیے شراکت کو پسند نہیں کرتا، چاہتا ہے میرا گھر ایسا ہو جس کا میں اکیلا مالک ہوں، کوئی اس میں میرا شریک نہ ہو، میری گاڑی ایسی ہونی چاہیے جس کا میں اکیلا مالک ہوں، کوئی اس میں میرا کوئی شریک نہ ہو۔ یعنی کہ خود کسی کی شراکت کو پسند نہیں کرتا، جب کسی کو شریک کرتا ہے تو مجبوراً کرتا ہے۔ اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، گاڑی میں اگر کسی کو پارٹنر بناتا ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے، دلی طور پہ چاہتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے شراکت کو پسند کرتا ہے۔ ادھر نعرہ لگاتا ہے یا اللہ مدد کا، ادھر یا رسول اللہ مدد کا، ادھر یا علی مدد کا، اور شیخ قادیانی رحمہ اللہ کو بھی شریک بنا دیتا ہے۔ اور یہی صورتحال تھی ان مشرکین کی جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے نمائندے رسول، ان کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اور انسان کبھی نہیں چاہے گا کہ میں کسی کو اپنا کہیں پہ نمائندہ بنا کر بھیجوں اور اس کی آگے سے توہین کی جائے۔ تو اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جس کو خود ناپسند کرتے ہیں اپنے لیے، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں۔ یعنی کہ کیا جھوٹ؟ کہ جناب ان لہم الحسنہ، جیسے ہمیں دنیا میں شان ملی ہے، مال ملا ہے، عزت ملی ہے، چودراہٹ ملی ہے، آخرت آ بھی گئی تو وہاں پہ بھی ہماری چودراہٹ ہوگی، جنت میں ہم نہیں جانا ہے۔ تو یہ ان کا جھوٹ اللہ نے کہا۔ تو سچ کیا ہے؟ لا جرم ان لہم النار، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بے شک انہی کے لیے جہنم ہے۔ اللہ نے جہنم کافروں کے لیے تیار کی ہے، اعدت للکافرین وانہم مفرطون، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے۔ مفرطون کا معنی چھوڑ دیے جانے والے، یا سب سے آگے اس میں داخل کیے جانے والے یہ ہوں گے، سب سے پہلے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ آیت نمبر 63، تاللہ، اللہ کی قسم، تا کا معنی کیا؟ قسم۔ لقد، البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجے، الی امم، کئی امتوں کی طرف، امم جمع ہے امتن کی، قوم، امت، من قبلی کا، تجھ سے پہلے کئی امتوں کی طرف تحقیق ہم نے رسول بھیجے، ارسلنا، ہم نے رسول بھیجے، فزینا، تو مزین کر دیا، لہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے، ان امتوں کے لیے، الشیطان، شیطان نے مزین کیا کر دیا؟ خوشنما کیا بنا دیا؟ اعمالہم، ان کے اعمال کو، اعمال، ہم الگ ہے، اعمال عمل کی جمع، فہو، پس وہ کون؟ وہ شیطان، ولیہم، ان کا دوست ہے، ولیہم دو الگ الگ الفاظ ہیں، ان کا دوست اليوم، آج، ولہم، اور انہی کے لیے، عذاب علیم، ایک دردناک عذاب۔ اس آیت میں اللہ نے کہا اپنی قسم اٹھا کے، اللہ کی قسم، آپ سے پہلے جو قومیں گزری ہم نے ان کی طرف بھی رسول بھیجے تھے۔ تو کیا کیا؟ شیطان نے ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا کر پیش کیا۔ وہ نبیوں کے ساتھ کفر کرتے رہے، شیطان نے کہا بہت اچھا کر رہے ہو، وہ نبیوں کا مذاق اڑاتے رہے، نبیوں سے جنگیں کرتے رہے، ایمان والوں کو ازمائشوں میں مبتلا کرتے رہے، اور شیطان ان کے ان کرتوتوں کو، ان جرائم کو بہترین عمل بنا کر پیش کرتا رہا۔ اور یہی کچھ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ جو اللہ کے نبی کے زمانے کے مشرک تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، بس وہ آج ان کا کیا ہے؟ دوست ہے۔ کہاں؟ دنیا میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا آخرت۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وما، اور نہیں، انزلنا، ہم نے اتاری، علیکا، تجھ پہ، الکتابہ، یہ کتاب مراد قرآن، الا، مگر، لتبینہ، تاکہ تو واضح کرے، لام تاکہ تبینہ، تو واضح کرے،
لہم ان کے لیے کیا وعدے کرے الذی وہ چیز اختلفوا فی جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے وہدن اور ہدایت دینے کے لیے ورحمتن اور رحمت کرنے کے لیے لقوم ایسی قوم پہ یؤمنون جو ایمان لاتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ بیان کر رہے کہ ہم نے قرآن کیوں نازل کیا، اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ ان لوگوں کے لیے ان امور کو واضح کر دیں جن میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ان کا اللہ کے ساتھ اوروں کو مثال کے طور پہ شریک کرنا اس نام پہ کہ یہ شفاعت کرنے والے ہیں، اس نام پہ کہ اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں، اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھنا، تو یہ سارے امور آپ ان کے لیے واضح کر دیں، اس لیے ہم نے قرآن اتارا ہے۔ اور ہم نے قرآن اتارا ہے ہدن لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، ہم نے قرآن اتارا تاکہ لوگوں پہ رحمت کریں۔ تو وقت ہو چکا، یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، اسی سے ہدایت ملے گی اور اسی کے ذریعے رب کی رحمتیں ملیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔